میں سفر میں ہوں، میں واقف نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتویٰ تو دیا جاتا ہے پوچھنے والے کے مستفتی یعنی اس کے سوال کے اوپر. کیا اس نے سوال کیا ہے، دارالعلوم نے کیا الفاظ لکھے ہیں، میں اس سے ناواقف ہوں سفر میں ہونے کی وجہ سے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے الفاظ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی قباحت ہو، اس لیے کہ جے کا مطلب تو وہی ہے جو ہم کہتے ہیں زندہ باد، اور مادر تو ماتا کو کہتے ہیں، اور ہندوستان یا بھارت تو مادر وطن ہے. جو ہم کہتے ہیں وہی الفاظ فارسی کے اندر کہہ دیے جائیں، اردو کے اندر کہہ دیے جائیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماتا کا لفظ جب غیر مسلم بولتے ہیں ہندوستان کے اندر تو اس کے اندر کوئی پہلو اس کی عبادت کا بھی ہوتا ہے. اگر یہ چیز ہے تو یہ لفظ کے اپنا مدلول نہیں ہے. یہ لفظ جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے اپنے لیے ہوئے معنی ہے. ہندوستان کا کوئی مسلمان اس معنی کو لے لے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے. مسلمان تو ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ لفظ ماتا وہی لفظ ہے جو اردو زبان کے اندر ماں کہہ دیا جاتا ہے، فارسی کے اندر اسی کو مادر وطن کہہ دیتے ہیں، عربی کے اندر اسی کو کہہ دیتے ہیں. یہ سب الفاظ ایک دوسرے سے قریب ہیں. اسی کو ہندی زبان کے اندر ماتا کہہ دیا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی تصور عبادت کا نہیں ہے. ماں کو ماں کہا جاتا ہے، اور ماں کی کوکھ کے اندر بچہ انسان 9 مہینے رہتا ہے، سال 2 سال اس کی گود کے اندر رہتا ہے. ماں کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر معنی ہے ٹھکانے اور استقرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائے توجہ عالمی شورا کے معزز اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. بروز 26 جنوری ممبئی اجتماع گاہ میں کچھ نوجوانوں نے قومی جھنڈا لہرایا، جس پر آپ کی طرف سے اعتراض سامنے آیا. آپ کے اعتراض کا پس منظر شاید لاعلمی پر مبنی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہر مدرسے میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور بڑے بڑے علماء اس عمل کو انجام دیتے ہیں. جو کلپ وائرل ہو رہی ہے یا آپ کے جانب سے وائرل کی جا رہی ہے، اس میں کوئی بڑے علماء موجود نہیں تھے اور نہ ہی اس کلپ میں کوئی قابل اعتراض بات تھی. میں شورا کے معزز اراکین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ تو خود مرکز نظام الدین میں موجود رہے ہیں، جہاں باہر کی سڑکوں پر بھی لوگ جھنڈے لہراتے تھے. مرکز نظام الدین کی شورا میں پورے ملک کے علماء اور اراکین شامل ہیں، اور یہ جماعت ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے بلکہ قانون کی قدر کرتی ہے. آپ کی عالمی شورا جو 2015 میں ایک بڑے ہنگامے کے بعد پاکستان میں وجود میں آئی، اور اس میں اکثر اراکین کا تعلق پاکستان سے ہے. حالانکہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ تبلیغ کی کسی بھی شورا میں پاکستانی افراد شامل نہ ہوں. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ نے اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان میں ایک نئی شورا بنا ڈالی، جس میں مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب شامل ہیں. یہ دونوں حضرات تبلیغ کے تیسرے امیر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شورا میں شامل نہیں تھے، اور حضرت نے انہیں اپنی شورا میں شامل کرنے سے بھی گریز کیا تھا. اور یہ حرکت پاکستانی شورا کے جانب سے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ نظام الدین مرکز کی رہنمائی میں ہونے والے ہر اجتماع سے پہلے پاکستانی شورا کے ذمہ داران کی طرف سے یہ پوری کوشش رہتی ہے کہ اس اجتماع کو کیسے ختم کیا جا سکے. اس کے لیے حکومت اور میڈیا کا استعمال کرنے میں بھی آپ کے اراکین گریز نہیں کرتے. حال میں ہی بنگلہ دیش اجتماع اس کی ایک واضح مثال ہے، جس میں سیاسی لوگوں کو بھی آپ کے ذمہ داران نے استعمال کیا تاکہ نظام الدین مرکز کی رہنمائی میں ہونے والا اجتماع ختم کیا جا سکے. یہ مسلسل سازشیں پاکستانی شورا کے ذمہ داران کی طرف سے جاری ہیں. ایک اور مثال ہے حال میں ہی ہوا افریقہ کا اجتماع، جس کو اللہ نے خوب کامیاب فرمایا. اس اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے پاکستانی شورا کے ایک بڑے ذمہ دار بھائی فاروق بنگلورو نے پوری محنت کی تاکہ لوگ نظام الدین مرکز کی رہنمائی میں ہونے والے اجتماع میں شامل نہ ہوں. اور وقت کے عالمی امیر
حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو نہ سن سکیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے آپ خود بھائی فاروق سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے لوگوں کو روکنے کی جدوجہد نہیں کی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں اور جس کو جس کے ماتحت کام کرنا ہے وہ کرے، تب ان بڑوں کی باتوں پر کیوں عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا عالمی شورا کے ذمہ داران کی نظر میں ان بڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم اور نظام الدین مرکز سے تعلق رکھنے والے لوگ کبھی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب کے خلاف کوئی فتویٰ لینے نہیں گئے، اور نہ ہماری جماعتوں میں ان حضرات کا کوئی تذکرہ ملے گا۔ مگر دوسری جانب ہماری اپنے بڑوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے خاص لوگوں کا سفر دونوں جماعتوں میں کروائیں، تب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس جماعت میں غیبت ہوتی ہے، کس جماعت میں کس کا تبصرہ ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی جماعت آپ کو ملے جو عالمی شورا کے تحت کام کر رہی ہو، جس میں مولانا سعد صاحب اور نظام الدین مرکز کے تعلق سے عوام کو پسند نہ کیا جاتا ہو۔ ہماری یہ اپنے بڑوں سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دیوبند اور دیوبند کے ہمارے اکابرین جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیوبند اور اس کے اکابرین اور نظام الدین مرکز اس کے اکابرین اور تمام علماء حق کی تمام حاسدین سے حفاظت فرمائے۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، اب دو قسمیں ہو گئی جماعت، جو سمجھو دو مسلک ہو، ان سے بھی کہتا ہوں آپ حضرات سے بھی دو مسلک ہے، جو اس مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہے دکھائیں، جو اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے بگاڑ، لیکن کام نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے اور کسی ایک مسلک کو حق مطلق اور دوسرے کو باطل مطلق رکھے۔ غلط بات، کسی کو حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو گروپ ہیں، آپ ان کی طرف ہیں، دوسرے کو آپ یہ کہیں کہ یہ کافر ہے، کافر نہیں، کوئی کافر نہیں ہے، الحمدللہ سب نماز روزی کو پڑھنے والے سب مومن ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، اپنی ایمان کو اور اپنی آخرت کو خراب نہ کرو کسی کو کافر اٹھا سکے۔ ہمارے بزرگ وفات ہیں، وہ ہماری دعوت کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بات کر رہے ہیں، ہمیں موقع ہوتا ہے ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو تبلیغ کے کام میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی کام کرتے ہیں سب، جو ہمارے لوگ سکھاتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، یہ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں اپنی محبت میں کسی کی طرف سے دوسرے کو کافر، جو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو کافر نہیں ہے، مگر تمہارے کہنے والے کے ایمان کا خطرہ نہیں، خدا اسے کفر میں مبتلا نہ کرتے۔ Watch full video on our YouTube channel, Ilmi Istifada, link given in bio or search on YouTube.